السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل حقائق ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو آئس کریم ہے۔ آئس کریم دور جدید کی مصنوعات میں سے ایک ہے۔ یہ ایسی ایک چیز ہے جس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ پیسہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ صرف اس کے فلیورز پر ہی اگر غور کیا جائے تو سینکڑوں قسم کے مختلف کمپنیز اس کے فلیورز بنا رہی ہیں۔ بچے اس کے دیوانے ہیں لیکن بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ ٹھنڈی اور لذیذ مزیدار ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے غذائی اجزاء کی تو اسے بنانے میں مختلف پھل اور پھلوں کے جوس استعمال ہونے چاہیے تھے، لیکن ان میں ان کے صرف فلیورز اور سینس یوز ہوتے ہیں۔ غذائی اجزاء ان کی مناسبت سے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کامن ہے کہ گائے کا خشک دودھ ہر قسم کی آئس کریم میں یوز ہوتا ہے۔ اس میں اگر بات کی جائے اجزاء کی تو اس میں مواد لحمیہ 3%، روغنی اجزاء 3.7%، شکریلے اجزاء یعنی شوگر 4.9%، نمکیات 0.7%، باقی سب کچھ اس میں پانی اور فلیورز ہوتے ہیں۔ اگر بات کی جائے اس کے مزاج کی تو مجموعی طور پر تو یہ تر سرد ہے، لیکن جن پھلوں کے جوسز یا سینس ڈالے گئے ہوں ان کا مزاج بھی شامل کریں گے۔ مثلا اگر مینگو فلیور ہے تو اس کی گرمی تری اس میں شامل کریں گے، اور اگر وہ اورنج ہے تو پھر اس کی سردی اور لطافت و فرحت بھی اس میں شامل کی جائے گی۔ اگر بات کی جائے اس کی خوراک کی تو 1 گرام سے لے کر 200 گرام تک یہ استعمال کرنی چاہیے۔ 200 گرام سے زائد کا استعمال آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے آئس کریم کے فوائد کی تو تفریح طبع کے لیے کھائی جاتی ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی اتنے خاص غذائی فوائد نہیں ہوتے، بس بچوں کی پسندیدہ ہے۔ وقتی طور پر دل کو سکون اور فرحت دیتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہائی بلڈ پریشر اور اسی طریقے سے کمزور جگر والے یا پھر شوگر کے مریض اسے قطعاً استعمال نہ کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔